مفتی صاحب آپ سے پہلا سوال تو میں یہ کہوں گا، بلکہ پوچھوں گا آپ سے، سب جاننا چاہیں گے کہ ان بچوں کو تیار کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا ہے؟ ماشاءاللہ اتنے پیارے بچے جو یہاں پر موجود ہیں، اور ایک طرف تو انہوں نے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی اور ہر زاویے سے پھر قرآن پر محنت کی، اور اتنی محنت کی کہ اب مجھے بتایا آپ نے کہ 18,000 متشابہات جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ بتائیے سب کیسے خیال آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈاکٹر صاحب، ان کے جو استاذ محترم ہیں ان کا نام ہے قاری عبدالستار صاحب جی، وہ اسی مدرسے کے گرلز سیکشن کے اندر جو مدرسۃ البنات ہے، طالبات چھوٹی چھوٹی جو بچیاں ہیں، ان سے امتحان لینے کے لیے ایک مرتبہ مقرر ہوئے، تو ایک بچی نے سورہ مزمل سنا دی آیت نمبر کے حساب سے، اور اس بچی نے ساتھ میں یہ کہا کہ مجھے سورہ مزمل جیسے آگے میں پڑھ سکتی ہوں تو میں پچھلی آیات بھی اسی ترتیب اور روانی سے بتا سکتی ہوں۔ چنانچہ قاری صاحب ایک سورت کو سن کر کے حیران ہوئے، انہوں نے آ کر کے ان کی کلاس کے اندر اعلان کیا کہ کوئی بچہ ایسا ہے جو سورہ رحمان کو اس طرح سے یاد کرے؟ چنانچہ ان بچوں نے کہا کہ ہم یاد کر لیں گے۔ ان بچوں نے سب سے پہلے سورہ رحمان کو یاد کیا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بچے نے از خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں جو آخری سپارہ ہے 30واں، میں اس سپارے کو اس طریقے سے یاد کروں گا کہ کسی بھی سورت کی آپ آیت نمبر پوچھیں، آگے پوچھیں، پیچھے پوچھیں، صفحہ نمبر کا پوچھیں، آخری سپارے کے الف با تا سا حروف تہجی کی تعداد اور کوانٹٹی کیا ہے، میں وہ سب کچھ بتا دوں گا۔ ایک بچے نے یہ تیار کر لیا۔ اب اس کے بعد بچوں میں ایک ایسا آپس میں تقابل پیدا ہوا، کمپٹیشن پیدا ہوئی کہ الحمدللہ اس جامعہ دارالعلوم الصفہ میں اس جیسے قرآنی کمپیوٹر طلبہ کی تعداد 9 ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور 9 بچے اس طرح سے تیار ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو بچی جس کو دیکھ کر کے انہوں نے شروع کیا تھا وہ تو صرف سورہ رحمان اور سورہ مزمل تک محدود رہی، لیکن اب ان بچوں کا ریکارڈ یہ ہے، آپ کے سامنے یہ موجود ہیں، یہ پورے قرآن پر الحمدللہ اس طریقے سے عبور رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ آیات نمبر کے حساب سے یہ قرآن کریم بتا سکتے ہیں۔ دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ جیسے یہ آگے آیات بتا سکتے ہیں اسی طریقے سے پیچھے بھی بتا سکتے ہیں۔ عام طور پہ ڈاکٹر صاحب بطور لطیفے کی عرض کر دوں کہ حافظ قرآن کے لیے پچھلی آیت بتانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور وہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف ظالم الامت تھا، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حافظوں کو بلا کر کے پوچھا کرتا تھا کہ فلاں آیت سے پیچھے والی آیت بتاؤ، جو نہ بتاتا اس کو وہ قتل کرا دیا کرتا تھا۔ یعنی یہ عام طور پہ ایک مشکل سوال پوچھا گیا ہے۔ ایک عام لوگوں اور خاص طور پر ہماری یہ گفتگو جو حفاظ سن رہے ہیں انہیں ان بچوں کی اس قدر کا صحیح طور پر علم ہوگا کہ اس ترتیب کے ساتھ جیسے آپ پوچھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 77 اب بتاؤ۔ ذرا آپ پوچھیے، تھوڑے سے سوال جواب کریں۔ جی مثلا اب میں ان سے پوچھتا ہوں حافظ اسد اللہ سے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ منزل نمبر 1 میں 105 پارے 669 آیات، 85 رکوع، 96 صفحے اور 4 صورتیں ہیں۔ اس منزل میں 3 صورتیں مدنی اور 1 صورت مکی ہے، اور اس منزل میں 12,671 کلمات، 56,172 حروف ہیں۔ پارہ نمبر 2 میں 111 آیات، 16 رکوع، 18 صفحے اور 1 صورت ہے۔ یہ صورت مدنی ہے۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ، سورۃ البقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 286 آیات، 40 رکوع، 6,121 کلمات، 25,500 حروف ہے۔ پارے کا رکوع نمبر 6، آیت نمبر 177، صفحہ نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ یہ 177 نمبر آیت بتائیے، 176 بتائیے۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق۔ اس سے پیچھے والی 174۔ ان الذين يكتمون ما انزل 175 بتائیے۔ اولئك الذين اشتروا 174۔ ان الذين يكتمون 173۔ انما حرم عليكم 172۔ يا ايها الذين
ومثل الذين كفروا 170 وإذا قيل لهم اتبعوا ما 169 يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا. یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ جس ترتیب سے آپ آگے پڑھ سکتے ہیں اسی ترتیب فوراً ہی سے رپلائی کرتے ہیں یہ، اور بغیر سوچ و بچار کے، بغیر کسی وقفے کے، اور اس طریقے سے پرنٹ کر لیا ہے انہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے پر، اور ایسا نقش کر لیا ہے. اور اگر اب یہ قرآن کریم ہے، میں اس قرآن کریم کو کہیں سے بھی ایسے کھول لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرے سامنے آیت صفحہ نمبر 246 کی پہلی لائن سنائیے. سنائیے. حافظ اسد اللہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض. اسی صفحہ 246 کی آخری لائن وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. اس سے پچھلے صفحے کی پہلی لائن صفحہ نمبر 245 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على آیت چونکہ الرسل پیچھے سے شروع ہو رہی ہے تو وہاں سے انہوں نے لے لیا. تو یہ ایک دوسرا کارنامہ ہوا ان کا کہ صفحہ نمبر کے اعتبار سے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا 18,000 متشابہات انہیں یاد ہیں. مثلا میں اب ان سے ایک سوال کرتا ہوں، حافظ اسد اللہ، پورے قرآن کے اندر یا ایھا الناس کتنی مرتبہ آیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں یا ایھا الناس 20 مرتبہ، یا ایھا الذین آمنوا 89 مرتبہ، یا ایھا النبی 13 مرتبہ، اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یا ایھا النبی 11 مرتبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتنی مرتبہ صحیح ہے؟ تحقیق کیا ہے؟ یا ایھا النبی. یا ایھا النبی. جی. اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتنی مرتبہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا 89 مرتبہ، یا ایھا الذین کفروا 1 مرتبہ، یا ایھا الرسول 2 مرتبہ، یا ایھا الرسل 1 مرتبہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، لفظ اللہ، حافظ احسن رضا سے سوال ہے. احسن رضا صاحب. ہاں، لفظ اللہ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں لفظ اللہ 2697 مرتبہ ہے، اور ایک کتاب کے مطابق 2699 مرتبہ ہے، جس میں سے زیر کے ساتھ 1125 مرتبہ، پیش کے ساتھ 980 مرتبہ، سبحان اللہ. اور زبر کے ساتھ 592 مرتبہ. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے 2 ذاتی نام استعمال ہوئے. صفاتی بہت زیادہ ہیں لیکن ذاتی 2 ہیں، ایک اللہ اور ایک رب. رب کا لفظ 962 مرتبہ ہے، اور 29 صورتیں ایسی ہیں جن میں لفظ اللہ نہیں آیا، اور 10 صورتیں ایسی ہیں جس میں لفظ رب نہیں آیا، اور 10 ہی صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ دونوں نہیں ہیں. محمد. جی، جب لفظ اللہ آیا تو اب محمد کا تذکرہ. حافظ احسن، محمد کتنی مرتبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ ہے. کہاں پہلا سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. سورہ احزاب آیت نمبر 40 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ. سورہ محمد آیت نمبر 2 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. سورہ فتح آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان اللہ.